ان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا افغانیوں کو. اور میں اگر پیچھے جاؤں تو ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی حکومت تقریباً 600 سال قائم رہی ہندوستان میں بر صغیر میں، وہ بھی اگر دیکھا جائے تو افغانیوں کی بدولت، کیونکہ ہندو کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ کبھی مسلمان کو برداشت نہیں کرتا. ہندو نے پوری تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے کہ ہندوؤں نے ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے، ہمیشہ مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا، ہمیشہ مسلمانوں کا خون بہایا. لیکن جب کبھی ہندوؤں نے یہ حرکت کی تو مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے افغانستان کے لوگ آئے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مرہٹوں کا سکہ چلا ہوا تھا اور مرہٹوں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان میں خط لکھا افغانستان کے حاکم احمد شاہ ابدالی کو، اور وہ احمد شاہ ابدالی افغانستان سے آئے اور آ کر پانی پت کی جنگ میں مرہٹوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ جس کے بعد مدت تک وہ سر نہیں اٹھا سکے. اس سے پہلے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں پر یہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو محمود غزنوی نے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے غزنی سے سفر کر کے ہندوستان کے اوپر حملے کیے اور سومناتھ کا مندر توڑا. علاؤدین خلجی وہ بھی افغانستان کے تھے اور انہوں نے آ کر ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت قائم کی. تو پورے ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت کا جو طویل دور ہے وہ بھی در حقیقت افغانوں کی بہادری اور ان کے جذبہ ایمانی کا مرہون منت ہے. انگریز جب آیا اس نے پورے ہندوستان سے مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومتیں چھینی. لیکن جب وہ افغانستان کی طرف بڑھا اور افغانستان کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی تو برطانیہ کی وہ عظیم طاقت جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اس کے سامنے ڈٹنے والے اور ان کا مقابلہ کرنے والے یہی افغان تھے. اور برطانیہ اپنی ساری چالوں کے باوجود، اپنے سارے لاؤ لشکر کے باوجود